السلام علیکم دوستوں، امریکہ سے جاوید راٹھور حاضر ہوں۔ دوستوں، آج کی میری اس گفتگو کے دو موضوعات ہیں۔ ایک تو ہے پاکستان کے شعبدہ باز وزیر اعظم کی ایک اور شعبدہ بازی، اور دوسرا ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات۔ تو پہلے میں آتا ہوں مذاکرات کی طرف کہ کیا یہ مذاکرات واقعی ہوں گے، اور ان مذاکرات میں کیا حکومت سنجیدہ ہے، اسٹیبلشمنٹ تیار ہے، یا پی ٹی آئی کی قیادت تیار ہے؟ اور اگر یہ مذاکرات ہوں گے تو ان کا ایجنڈا کیا ہوگا، اور یہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس پر بحث مباحثہ ہو رہا ہے، چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں، تجزیے ہو رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ مذاکرات ہمیشہ وہاں ہوتے ہیں جہاں دو مختلف قوتیں اس پوزیشن میں ہوں کہ کسی کو کچھ دیں اور کسی سے کچھ لیں۔ تو یہاں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ نہ تو پی ٹی آئی کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے، اور نہ حکومت کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے۔ اب دیکھیں، حکومت اگر دینا چاہے تو بہت دے سکتی ہے، لیکن وہ کیوں دے گی؟ اگر وہ دے گی تو ظاہر ہے خود قائم نہیں رہ سکے گی۔ اب دیکھیں، ایک طرف تو مسلم لیگ نون کے اکابرین کہتے ہیں جی مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے پی ٹی آئی کے جو مرکزی دفتر ہے اسلام آباد میں، اس کو جا کے مسمار کر دیا، وہاں پر رات کے اندھیرے میں ہلا بول دیا، اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو کچھ کیسز میں بیل ملی، ان کے اوپر نئے کیسز بنا دیے۔ اسی طرح عمران خان کو جو ہے کچھ کیسز میں ریلیف مل رہا ہے۔ ریلیف کیا، ان کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے، چونکہ ظاہر ہے فریولس کیسز تھے، بدنیتی پر مبنی کیسز تھے، سیاسی کیسز تھے، تو وہ کیسز ظاہر ہے عدالتوں میں جائیں گے، جب ان کا ٹرائل ہوگا تو وہ کیس سسٹین نہیں کر سکتے۔ تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جوڈیشری پر دباؤ بڑھ گیا، اور نئے کیسز بنانے کی تیاریاں ہو گئیں۔ اگر مذاکرات ہونے ہیں تو پھر ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا، پھر کوئی سی بی ایم ہونے چاہیے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے چاہیے حکومت کی طرف سے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا، اگر ہو سکتا ہے کہ ملک کے حالات کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہے بھی کہ مذاکرات یہ سیاستدان اپنے طور پر کریں اور معاملات کا حل نکالیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی بھی صورت میں اس وقت جو حکومت میں ہے نون لیگ، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ مذاکرات ہوں، اور اگر شروع بھی کیے تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ چونکہ اگر مذاکرات کامیاب ہوں گے تو تبھی ہوں گے نا کہ یہ کوئی ٹریبونل بنائیں گے یا جوڈیشل کمیشن بنائیں گے الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے۔ اگر وہ دھاندلی کی انویسٹیگیشن ہوئی تو پھر بھی یہ جائیں گے، اگر ٹریبونل زیادہ بنا دیے تو پھر بھی یہ جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ تو نہیں چاہیں گے تو کہ یہ جائیں، اور ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ گئے دوبارہ الیکشنز میں تو وہ کسی صورت میں جیت نہیں سکتے، جو ابھی انہوں نے سیٹیں لی ہیں یہ بھی نہیں لے سکیں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ مذاکرات حکومت خوش دلی سے کبھی بھی کرے گی۔ ہاں، حالات کچھ اس طرح سے اچانک بدل جائیں، کوئی بڑا طوفان آ جائے، عوام بڑی تعداد میں باہر نکل آ جائے، مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے، تو پھر شاید کوئی ایسی صورتحال بنے کہ یہ جو مذاکرات کی طرف جائیں، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات کرنے میں سنجیدہ ہیں۔ یہ صرف یہ ہے کہ وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والی بات ہو رہی ہے، کوئی کچھ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، کوئی کچھ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اور ان کی سٹیٹمنٹس بھی ساری پیراڈاکسیکل ہوتی ہیں، ذو معنی ہوتی ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ بیان بدلتے رہتے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، تو یعنی منافقت کی انتہا ہوتی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ مذاکرات ہوں گے، اگر ہوئے بھی تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اس وقت کیا صورتحال ہے۔ پاکستان کتنا غریب ملک ہے، اور بجائے اس کے کہ اس ملک کے اندر ہر آدمی کام کرے، وہ جو وزیر اعظم روز روز اپنی تقریروں میں کہتے ہیں شبانہ روز شبانہ روز شبانہ روز، پتہ نہیں ان کو کسی شبانہ سے کوئی عشق ہو گیا تھا بچپن میں، تو وہ شبانہ کا لفظ جو ہے ان کے منہ سے جاتا ہی نہیں، ان کی زبان پر ہر وقت وہ شبانہ ہی ہوتی ہے۔
تو شبانہ روز محنت کریں گے. اگر آپ شبانہ روز محنت کرتے ہیں تو آپ نے یہ 28 مئی کو کس خوشی میں چھٹی دے دی؟ آپ نے عام تعطیل کر دی, سارے ملک کو جام کر دیا کہ سارے لوگ جائیں ستو پی کے گھر سو جائیں اور آپ بھی سو جائیں. کیا ہوا تھا 28 مئی کو؟ آپ جو کہتے ہیں کہ جو یوم تکبیر مناتے ہیں کہ آپ کے بھائی صاحب نے بم چلائے تھے, معاف کیجئے گا, وہ بم آپ نے نہیں چلائے تھے, وہ بم پاکستانی قوم کے پریشر کی وجہ سے چلائے گئے تھے. اس میں پاکستان کی افواج جو تھی ان کا پریشر تھا, اور آپ کی کیبنٹ کے ممبر تھے اس وقت جو ہے راجہ ظفر الحق صاحب اور شیخ رشید صاحب, جنہوں نے اوپنلی کہا کہ انہوں نے مجبور کیا, اور گوہر ایوب صاحب. یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے کیبنٹ میں سٹینڈ لیا. ورنہ میاں صاحب تو باہر امریکہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ, جس کا مجھے علم ہے, ان کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے کہ آپ جو ہے وہ بل کلنٹن سے بات کر کے معاملات طے کریں, اور کچھ پاکستان کو پیسے ملے اور کچھ شاید ان کو بھی باہر ہی پیسے ملنے تھے. لیکن جب پریشر اس قدر پڑ گیا کہ اس پریشر کے سامنے وہ ریزسٹ نہ کر سکے. ظاہر ہے جب ہندوستان نے جو ایٹمی دھماکے کر دیے, اور پاکستان کے پاس اگر نیوکلیئر کیپیبلٹی تھی تو پاکستان نے تو دھماکے کرنے ہی کرنے تھے. وہ میاں صاحب آپ ہوتے, میں ہوتا, کوئی بھی ہوتا, اس نے کرنا ہی کرنا تھا. تو اس کا کریڈٹ لینے کے چکر میں آپ میاں صاحب خود بھی وزیر اعظم رہے, تو انہوں نے تو 28 مئی کی چھٹی نہیں کی. اور یہ ہمارے شعبدہ باز وزیر اعظم جو ہے, انہوں نے ایک اور شعبدہ بازی کی کہ 28 مئی کی ایک اور چھٹی کر دی. اور پچھلی حکومت کے دوران تو ان کے بھائی صاحب نے علامہ اقبال کی چھٹی ختم کر دی تھی. کتنے شرم کی بات ہے کہ جس نے پاکستان کا تصور دیا اس کی چھٹی تو ختم کر دی, لیکن اپنے بھائی کے نام سے منسوب کر کے ایک یوم تکبیر کا ڈھونسلہ رچا کے اس کی آپ چھٹی کر رہے ہیں. اور یہ شعبدہ باز وزیر اعظم تو اس سے ہاتھ ملانے کے لیے لائن میں کھڑے ہو کر جو ہے چارلس سے, کنگ چارلس سے, تو یہ لندن چلے گئے تھے اور پورا جہاز لے کر گئے تھے, اور کتنے پیسے ضائع کیے تھے اس غریب ملک کے. تو جناب یہ شعبدہ بازیاں نہ کریں. اگر آپ کو اس چیز کا ادراک ہے, مجھے نہیں خیال کہ آپ کو ادراک ہے, یا اگر ادراک ہے تو آپ کو احساس نہیں ہے کہ ملک کتنا غریب ہے, کس حالت میں ملک کی اکانومی نزا کے عالم میں ہے, اور آپ کے خرچے اس وقت بھی وہی شاہانہ ہیں, اور آپ غیر ضروری چھٹیاں کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ لوگ ایکسٹرا آورز میں کام کریں, والنٹیئرز ہو کر کام کریں, اور جو ملک کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایسی پالیسیز وضع کریں کہ جو آپ کی بیوروکریسی ہے اس کی کیپیسٹی بلڈ کریں, اس کی جو پرفارمنس بڑھائیں, ان کو بینچ مارکس دیں, ان کو ٹارگٹس دیں, بجائے اس کے آپ جو ہے وہ چھٹیاں کر رہے ہیں. تو یہ ساری کنٹرڈکشنز ہیں. آپ کی جو سیاسی معاملات میں بھی آپ کی کنٹرڈکشنز ہیں, اور جو معاملات آپ ملک کی اکانومی کے حوالے سے ہیں ان کے اندر بھی کنٹرڈکشنز ہیں, اور محض دکھاوے کہ آپ سیاست کر رہے ہیں, دکھاوے کہ آپ حکومت کر رہے ہیں, اور ساری چیزیں جو ہے آپ صرف لوگوں کو بٹرے کرنے کے لیے ان کو سامنے جھوٹ بول رہے ہیں, اور ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو جناب جو قومی لیڈر ہوتے ہیں نہ تو وہ جھوٹ بولتے ہیں, نہ وہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں, نہ ملک کو دھوکہ دیتے ہیں, بلکہ وہ محنت کرتے ہیں, سچ مچ شبانہ روز محنت کرتے ہیں, ہر روز محنت کرتے ہیں. آپ شبانہ شبانہ کہتے ہیں, لیکن برائے نام عملاً کچھ نہیں نظر آیا. پچھلی 1 سال کی حکومت آپ کی پاکستان کی بدترین حکومت جو تھی وہ PDM 1 کی حکومت تھی, اور ابھی PDM 2 کی حکومت جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی بدترین حکومت ہوگی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں باہر سے جو ہے وہ فنڈنگ آ رہی ہے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اگر آئے گی بھی تو کس لیے آئے گی؟ ظاہر ہے انڈسٹری لگانے کے لیے آئے گی. اگر آپ کے پاس گیس ہی نہیں ہے تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ آپ کے پاس بجلی ہی نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ آپ لوگوں کو نہیں دے سکتے, تو کوئی انڈسٹری لگائے گا تو وہ کیسے چلے گی؟ تو یہ ساری دھوکے والی باتیں ہیں. پہلے آپ اپنا جو ہے گھر سیدھا کریں, اپنا انفراسٹرکچر سیدھا کریں, اپنے جو سارے پولیٹیکل آپ کے جو ہے رائیولز ہیں ان سے بات کریں. آپ جائیں, آپ کو کیا تکلیف ہے میاں صاحب جاتے ہوئے عمران خان کے پاس؟ آپ حکومت میں, وہ اس وقت جیل میں ہے, آپ حکومت میں, یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ جائے اور بات کرے, اور کسی معاملے پر پہنچ کر آپ اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہیں جی کہ یہ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ کے اندر کوئی صداقت ہو, آپ کے اندر کوئی خلوص ہو, دل سے آپ چاہتے ہوں تو تبھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں, یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر نارملسی ہو.
چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اور اگر حالات جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چلے تو آپ کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ چلیں دوستو، بات لمبی ہو گئی، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔